آج ہم ہیں سورۃ الرعد کے ساتھ، آیت نمبر 36 کے ساتھ 36۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ آتیناہم، ہم نے جن کو دی، آتینا ہم نے دی، ہم جن کو، الکتابہ کتاب۔ یہاں پہ یہ لفظ بظاہر واحد ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ جنس کے لیے ہے، یعنی کہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، خصوصاً وہ کتابیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کو ملی ہیں، اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی الکتابہ کتاب، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز پہ جو نازل کی گئی الیک، آپ کی طرف، ومن الاحزاب، یہ من تبعیضیہ ہے، بعض کا معنی دے گا، کچھ کا معنی دے گا۔ الاحزاب حزب کی جمع ہے، حزب ایک گروہ کو کہتے ہیں، احزاب کئی گروہ، اور گروہوں میں سے کچھ وہ ہیں من جو ینکرو، انکار کرتے ہیں، بعدہ، اس کے کچھ حصے کا، اس کے کچھ حصے کا، کس کے کچھ حصے کا، بما انزل الیک، یعنی کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا قرآن، اس کے کچھ حصے کا۔ قل، تو کہہ دے، انما، سوائے اس کے نہیں، امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان، یہ کہ اعبد اللہ، میں عبادت کروں اللہ، اللہ تعالیٰ کی، ولا، اور نہ، اشرکا، میں شریک کروں، بھی، اس کے ساتھ، کس کو محذوف ہے، یعنی کہ شیئن، کسی بھی چیز کو، یعنی کہ اور نہ میں شریک کروں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، الیہ، اس کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ادعو، میں بلاتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں، وَإِلَيْهِ، اور اس کی طرف، الیہ آپ جانتے ہیں اصل میں کیا، الہ اور آگے ضمیر ہے ہوا، اور اس کی طرف یعنی کہ اللہ کی طرف مآب، لوٹنا ہے، اور با کے نیچے یہاں پہ کسرہ ہے، زیر ہے، یہ کسرہ یہ زیر اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ اصل میں یا بھی ہے، یعنی کہ اصل میں لفظ یوں ہے مآبی، اور اس کی طرف ہے میرا لوٹنا، میرا واپس جانا۔ اس آیت کی تفسیر اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتابیں دی ہیں، مراد اہل کتاب یہودی اور عیسائی، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں اس قرآن پہ جو اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ نازل کیا گیا ہے۔ کیا واقعی یہودی اور عیسائی اس قرآن پہ خوش ہوتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ وہ سارے خوش نہیں ہوتے تھے، لیکن ان میں سے وہ جو مسلمان ہوئے، مثال کے طور پہ عبداللہ بن سلام، مثال کے طور پہ سلمان فارسی، مثال کے طور پہ تمیم داری، تو اس قسم کے لوگ جو پہلے یہودی یا عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ قرآن کریم کے اوپر بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم اس کے مطابق ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ ان کو جو نشانیاں بتائی گئی تھیں آخری نبی کی، ان کو جو علامات بتائی گئی تھیں آخری نبی کی اور آخری امت کی، وہ اس قرآن میں موجود ہیں۔ گویا کہ اس قرآن کے ذریعے ان خوشخبریوں کی تصدیق ہوتی ہے جو ان کی کتابوں میں موجود تھی، تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ حق مل گیا جس کے بارے میں تورات و انجیل میں بتایا گیا تھا۔ ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ کئی لوگ، کئی گروہوں میں سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ جو ہیں قرآن کریم کے کچھ حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ایک اللہ کا نام آتا ہے الرحمن، مشرکین مکہ اس کے اوپر انکار کرتے تھے، اس نام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا اسجدوا للرحمن، رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے تھے عمر رحمان، یہ رحمان کیا چیز ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کے نام رحمان کا وہ انکار کرتے تھے۔ اور ایسے ہی قرآن کریم جب بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بندوں میں سے ایک عظیم بندے ہیں، عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ایک عظیم بندے ہیں،
تو یہ جو قرآن کریم عقیدہ بیان کرتا ہے اس کو برا جانتے ہیں کئی یہودی اور کئی عیسائی. اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، آپ کی خوبیاں، اس قسم کے امور کو بھی وہ برا جانتے ہیں. قل تو کہہ دے انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، آپ بتا دیں، قل آپ کہہ دیں، ان کو بتا دیں کہ مجھے تو صرف اور صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. یعنی کہ وہ قرآن جو میرے اوپر نازل ہوا ہے اس میں یہی تعلیمات ہیں. وہ کسی قسم کے شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا، شرک کے لیے کوئی چور راستہ وہ نہیں دیتا. اس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا. الیہ ادعو و الیہ مآب، اس اللہ تعالیٰ کی طرف میں بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں. تو دعوت دینا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، یہ راستہ ہے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو اپنائے ہوئے ہیں، آپ کے راستے پہ چل رہے ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بہتر انسان کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان لوگوں کو بتا دیں یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. تو میں نے اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف، ان مسالک کی طرف نہیں جو بعد میں گھڑ لیے گئے، بنا لیے گئے. اس سے ایسے ہی بھی پتہ چلا وَإِلَيْهِ مَآب کہ ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب ہوگا.